السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے یعنی ماں بہنوں کے لیے عورت کی نماز کا طریقہ آج جاننے والے ہیں۔ اس ویڈیو میں یہ ہمارے ساتھ میں بچی ہے، یہ پڑھ کے دکھائے گی کہ عورت کس طریقے سے نماز ادا کرے، یعنی سجدے میں کیسے جانا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، اور جو لباس ہے کس طریقے سے پہننا ہے، کیسا ڈھکا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے نماز فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ بچی پڑھ کے آپ کو دکھائے گی۔ یہ ویڈیو سارا دیکھیے تاکہ آپ کو پورا سمجھ میں آ جائے گا، مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ سب کچھ بہت ساری چیزیں اس میں جاننے والے ہیں، بہت ساری چیزیں اس میں جانیں گی آپ لوگ، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے اور طریقہ سیکھیے کس طریقے سے عورت نماز ادا کرتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں طریقہ۔ تو دیکھیے، جہاں پہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، جہاں نماز یا مصلی جہاں پہ بچھا ہے، تو جب آپ کھڑی ہوں گی تو کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ بچی کھڑی ہوئی ہے، تو کھڑی ہونے میں کیسا ہے کہ آپ کے پاؤں دونوں اس طریقے سے ہوں، بیچ میں جگہ زیادہ 4 انگلیوں کے برابر ہو۔ پہلا ویڈیو میں آپ کو بتا کے دکھا دیا ہوں، یعنی نماز تہجد 2 رکعت ادا کر کے میرے چینل پہ ویڈیو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کھڑا ہونا ہے، یعنی پاؤں کے بیچ میں 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہو، زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ باقی آپ نہیں کھڑی ہو سکتی ہیں تو بات الگ ہے، آپ جیسا چاہے کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کھڑی ہو سکتی ہیں تو 4 انگلیوں کے برابر جگہ چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ کھڑی ہو جائیں۔ اس طریقے سے کھڑے ہوں، پھر کھڑی ہونے کے بعد آپ کا جو لباس ہے، یعنی سب سے مین جو ہے وہ لباس آپ کا پورا بدن ڈھکا ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ ڈریس پہنے ہوں وہ پورا فل ہونا چاہیے، یعنی صرف ہاتھ کے پنجے، ہتھیلی اور چہرہ اور ٹخنوں کے نیچے کے پاؤں یہی کھلا ہوں، باقی آپ کا پورا بدن ڈھکا ہونا چاہیے، کوئی بھی حصہ کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ دوپٹہ یا اسکارف جو بھی پہنا ہوا ہے، تو اس میں سے بال آپ کے جو ہیں وہ نظر نہیں آنا چاہیے، اتنا باریک نہیں پہننا ہے، یعنی اتنا موٹا ہو کہ آپ کے اوپر سے بال جھلکے نہ، نظر نہ آئیں، اس طریقے سے آپ پہن لیجئے اسکارف یا دوپٹہ۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ کو فجر کی سنت پڑھ کے بچی دکھائے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کس طریقے سے نیت کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کریں گی، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز سنت فجر کی اللہ تعالیٰ کے لیے، سنت رسول اللہ کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب جب ہاتھ آپ اٹھائیں گے، جب ہاتھ آپ نیت کر کے ہاتھوں کو اٹھائیں گی تو ہاتھ کتنا اٹھنا چاہیے، منڈے جو رہتے ہیں کندھے تک آپ کے ہاتھ اٹھیں، اور کانوں تک۔ یہ مرد حضرات پڑھتے ہیں، خواتین کے لیے یعنی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھیں۔ اس کے بعد نیت کو باندھ لینا ہے، ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اور باندھنا کیسے ہے، جس طریقے سے بچے نے دیکھیے باندھا ہوا ہے۔ پہلا آپ کا بایاں ہاتھ، پھر آپ کا داہنا ہاتھ سینے کے اوپر آنا چاہیے، اس طریقے سے بچی نے باندھا ہوا ہے، یہ آپ کو دکھا دیا۔ اب آپ نے جو دوپٹہ یا اسکارف پہنا ہوا ہے، اس کے اندر سے اس طریقے سے باندھ لینا ہے ہاتھوں کو۔ میں صرف دکھانے کے لیے آپ کو دکھایا ہوں۔ اوپر سے باندھیں گے تو کیسا کہ آپ کا بایاں ہاتھ سینے کے اوپر ہو پہلا، اس کے بعد داہنا ہاتھ، اس طریقے سے نیت باندھ لیجئے۔ پھر آپ جب نیت ہاتھوں کو باندھ لیں گی تو سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ثنا ہے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف آپ کو ثنا پڑھنا ہے نیت کرنے کے بعد۔ کس طریقے سے بچی پڑھ کے دکھائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب یہ ثنا ہو گئی۔ اب ثنا پڑھنے کے بعد
آپ کو الحمد شریف اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھنا ہے. کس طریقے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب یہ سورہ فاتحہ یعنی الحمد پوری ہو گئی. بچی نے ثنا پڑھا، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا، پھر الحمد شریف پڑھا. اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پڑھیے گا. اس کے بعد جو بھی آپ کو سورہ آتی ہے، جیسے بچی قل هو اللہ شریف پڑھے گی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قل هو اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہ پڑھ کے مکمل ہو گیا. اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. رکوع میں کیسے جانا ہے؟ تو اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ دیکھیے بچی کے صرف ہاتھ گھٹنوں تک گئے ہوئے ہیں، جھکنا نہیں ہے بلکہ ہاتھ آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جانا چاہیے، بس اتنا کافی ہے. پھر رکوع میں جانے کے بعد 3 بار تسبیح بولیں گے، سبحان ربی العظیم 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 سبحان ربی العظیم. سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. لک الحمد. اب سجدے میں جائے گی. کس طرح؟ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائے. اللہ اکبر. دیکھیے سجدے میں بچی چلی گئی. یہ آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ زمین پہ بچھ جانا چاہیے، کوہنیوں سے زمین پہ بچھے ہوئے ہوں، ادھر کا بھی اور یہ بھی ہاتھ بچھا ہوا ہو. آپ پیشانی سب سے پہلے ناک زمین پہ لگے، اس کے بعد پیشانی اور یہ جو پاؤں ہیں داہنی طرف دونوں نکلے ہوئے ہوں اس طریقے سے. یہ ہو گیا مکمل سجدے کا طریقہ. پھر سجدے میں 3 بار تسبیح کہنا ہے، سبحان ربی الاعلی 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 سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر. پھر سجدے میں. اللہ اکبر. اب یہ پھر سجدے میں دوسرا سجدہ، اس میں بھی 3 بار تسبیح بولنا ہے، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. یہ تسبیح پوری ہو گئی، 1 رکعت آپ کی پوری ہو گئی. اس طریقے سے سجدے کا طریقہ ہے. اب اللہ اکبر کر کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے. اللہ اکبر. اس طریقے سے آپ پھر کھڑے ہوئے. نیت اسی طریقے سے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، یعنی بچی نے اسکارف کے اندر سے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اوپر سے آپ باندھیں گے تو کس طریقے سے؟ پہلا بایاں ہاتھ سینے پہ ہو، پھر دوسرا داہنا ہاتھ آپ کے اوپر ہو، اس طریقے سے. یہ بچی دیکھیں باندھی ہوئی ہے نیت. اب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی. اب آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے. سب سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھنا ہے. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب الحمد آپ کا پورا ہو گیا. اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے اگر جو بھی آپ کو سورہ پڑھا تھا آپ نے پہلی رکعت میں، اس کے بعد جو بھی آپ کو سورہ اس کے بعد والا ہو پڑھ سکتے ہیں. بچی نے پڑھا تھا قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص. اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ مکمل ہو گئی. اب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانا ہے. اللہ اکبر. جس طریقے سے بتایا تھا صرف آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. پھر 3 بار تسبیح کہنا ہے،
सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। सुबहान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना रब्बना लकल हम्द। लकल हम्द। अब अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाना है। अल्लाहु अकबर। ये देखिए बच्ची सजदे में गई, हाथ आपका इधर का कोहनी से बिछा हो ज़मीन पे और इधर का भी ज़मीन पे बिछा हुआ, सिमट के सजदा करना है औरत को, और दोनों पाँव दाहिनी तरफ निकले हुए हों। अब सजदे में जाने के बाद 3 बार तस्बीह कहना है। कौन सी? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। फिर अल्लाह अकबर कह के उठना है, अल्लाह अकबर, फिर अल्लाह अकबर कह के सजदे में जाना है। अल्लाह अकबर। अब फिर आपको वही तस्बीह बोलना है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। सुबहान रब्बियल आला। अब अल्लाह अकबर कह के बैठ जाना। अल्लाह अकबर। अब इस तरीके से बैठना है, पाँव ऐसे आपके दोनों इस तरीके से निकले हैं, देखिए। अब आपको ऐसे हाथ रख लेना है इस तरीके से, जिस तरीके से बच्ची ने रखा हुआ है। अब आपको सबसे पहले तशहुद यानी अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु अत्तहियातु लिल्लाहि लिल्लाहि वस्सलवातु वस्सलवातु वत्तय्यिबातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन अय्युहन नबिय्यु नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व रहमतुल्लाहि बरकातुहु बरकातुहु। अस्सलामु अलैना अस्सलामु अलैना व अला व अला इबादिल इबादिल लाहिस लाहिस स्वालिहीन। सालिहीन। अशहदु अशहद अन ला इलाहा, जहाँ पे ला आएगा अशहदु अन ला इलाहा, यहाँ पे उंगली उठाना है। व अशहदु व अशहद अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। अब आपको दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अला व अला आले आले मुहम्मदिन मुहम्मदिन कमा कमा सल्लैता सल्लैता अला अला इब्राहीमा इब्राहीमा व अला व अला आले आले इब्राहीमा इब्राहीमा इन्नका इन्नका हमीदुम हमीदुम मजीद। मजीद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा बारिक बारिक अला अला मुहम्मदिन मुहम्मदिन व अला व अला आले आले मुहम्मदिन मुहम्मदिन कमा कमा बारकता बारकता अला अला इब्राहीमा इब्राहीमा व अला व अला आले आले इब्राहीमा इब्राहीमा इन्नका इन्नका हमीदुम हमीदुम मजीद। मजीद। दुआ मासूरा पढ़ें। अल्लाहुम्मा इन्नी अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन ज़ुल्मन कसीरन कसीरन वला वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला इल्ला अंता अंता फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मग़फ़िरतम मिन इंदिका मिन इंदिका वरहमनी वरहमनी इन्नका इन्नका अंतल अंतल गफूरुर गफूरुर रहीम। रहीम। अब आपको सलाम फेरना है। सबसे पहले दाहिने कंधे पे देखना है सलाम फेरते समय। अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व रहमतुल्लाह। ये बच्चे कंधे पे आपको देखना है, जो आपका बाजू है, कंधा है, इस पे निगाह आपकी होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम व व रहमतुल्लाह। ये बाएं कंधे पे आपकी निगाह हो। ये 2 रकात नमाज फ़जर की सुन्नत का तरीक़ा औरत कैसे पढ़े, बच्ची के ज़रिए आपको दिखाया। देखिए, पसंद आए तो आगे तक शेयर करें। इससे पहले मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद
بچے کے ذریعے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد کی بہت بڑی فضیلت ہے، جا کے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ عورت کے نماز کا طریقہ، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے، کیسا رکوع کرنا ہے، کیا کیا پڑھنا ہے، یہ سارا اس ویڈیو میں بتایا گیا۔ آپ دیکھیں اور سیکھیں اور دوسروں تک